Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mulai, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum acara wirid dimulai, akan ada sedikit yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tentang hadis mengenai wirid Yasin malam Jumat, dan juga nanti pembacaan wirid saya sendiri, dan juga nanti untuk tahlil dan Al-Fatihah seperti biasa, yaitu Mbah Jumelan, karena yang memiliki ijazah semuanya yaitu ijazah tahlil dan juga ijazah Al-Fatihah itu Mbah Jumelan, dan nanti disambung doa langsung oleh Bapak Ustadz Salimun. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ustadz untuk kebijakannya memimpin wirid kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ustadz saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, rekan-rekan jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita membaca Yasin, Waqiah dan tahlil, sebelumnya kita sedikit penjelasan tentang Yasin. Ada sebagian orang di tengah-tengah masyarakat, ada yang bertanya, kenapa kalau takziah itu kok dibacakan Yasin? Mestinya kan apa ada dalilnya, kan begitu ya. Kenapa takziah tidak dibacakan alif lam mim atau lain sebagainya? Kebanyakan kan dibacakan Yasin. Sebenarnya bukan karena Yasin atau surat-surat yang lain, tapi karena ketika kita bertakziah itu harusnya adalah kata-kata menghibur kepada sohibul musibah. Jadi kata-kata yang terbaik di dalam menghibur sohibul musibah itu adalah dengan kata-kata ayat Al-Quran. Karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mahwal Islam? Islam itu yang baik bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menjawab, al-Islamu tibul kalam ba'id amuto'an. Islam yang baik itu adalah kata-kata yang baik dan memberi makan. Kata-kata yang baik dan memberi makan. Kata yang baik kita membaca ayat-ayat Al-Quran, memberi makan, bersedekah. Dan semuanya bisa ditransfer kepada ruh yang telah mendahului kita bersama. Nah, mana bukti bahwa kita ini disuruh mentransfer doa? Ya banyak sekali dalilnya. Bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, maka putus amalnya. Karena sudah tidak bisa sholat lagi,
tidak bisa sholat lagi, puasa lagi, bersosial lagi, putus. Tapi illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholih. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Maka sedekah jariyah bisa berbentuk apa saja, termasuk bacaan Al-Quran. Maka sedekah jariyah itu macam-macam. Ketika itu ditanya, ada sahabat bertanya kepada Nabi, kalau sedekah dengan harta itu orang kaya lebih dominan, sementara orang miskin bagaimana? Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ini ada hadisnya, an Abi Dzarrin annan nasan min ashabin nabi. Sesungguhnya ada sekelompok sahabat ya, manusia itu dari sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, qalu lin Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Yusalluna kama nusalli wa nasumu kama nusami wa yatasaddaqu bi buduli amwalihim. Jadi ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa beruntung, bisa mendapatkan banyak pahala, padahal mereka sholat seperti kita sholat, berpuasa seperti kita puasa, berzakat seperti kita zakat. Tapi dia bisa lebih hebat dari kita dengan bibuduli amwalihim, dengan kelebihan hartanya. Sementara kita tidak bisa. Mereka bisa melakukan dengan kelebihan hartanya, tapi mereka juga bisa sholat seperti kita, mereka bisa sedekah, mereka bisa puasa, sementara kita tidak bisa seperti mereka dengan hartanya. Maka dijawab oleh Rasul, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatan fakulu takbiratin shadaqatan fakulu tahmidatin shadaqatan fakulu tahlilatin shadaqatan. Allah Rasul menjawab bahwa Rasul bersabda bahwa bukankah Allah SWT telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan. Sesungguhnya setiap satu tasbih yang kamu baca adalah sedekah. Setiap takbir yang kamu baca adalah sedekah. Setiap tahmid yang kamu baca adalah sedekah. Dan setiap bacaan Al-Quran yang kamu baca bisa menjadi sedekah. Jadi kita kalau bersedekah bukan hanya dengan harta yang berbentuk uang saja. Bacaan ayat Al-Quran, sholawat, tasbih, zikir, itu bisa menjadi sedekah dengan ditujukan kepada ahli mayit. Kalau orang kaya mungkin bisa kumpulkan orang, diajak makan, nanti seluruh makanan yang ada di sini silakan bapak-bapak makan. Kami niatkan semua itu untuk sedekah kepada ibu saya yang telah meninggal dunia, bapak saya yang telah meninggal dunia. Pahalanya ditransfer. Sementara orang miskin kan bertanya, kalau orang kaya bisa seperti itu, kami yang miskin bagaimana? Maka itu tadi, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir sedekah, setiap bacaan Al-Quran sedekah. Hadiyatan wasilatan warahmatan nazilatan wabarakatan samilatan ila hadratir ruhi. Siapa? Jadi bacaan-bacaan kita ini semua bisa menjadi sedekah, sebagaimana orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya dengan tujuan untuk arwah yang mereka tuju. Ini jadi jangan kita kadang-kadang baca Yasin ketika meninggal dunia kok baca Yasin. Yasin itu selain dari kata tibul kalam, kata-kata yang baik,
juga diniatkan untuk transfer pahala bacaan Yasin untuk ruh yang baru meninggal itu. Untuk ruh yang baru meninggal itu. Jadi setiap bacaan, baik sedekah itu berbentuk apa saja, yang penting baik bacaan Al-Quran, baik itu sedekah harta dan sebagainya, bisa ditransferkan kepada ruh yang telah meninggal dunia. Itulah bentuk daripada amalan anak soleh. Kita ini semuanya anak-anak, karena kita semua punya orang tua. Jadi kalau guyonan Nabi itu kan ada orang pinjam unta, dibilang nanti saya pinjemin anak unta. Nabi itu nggak pernah bohong. Jadi orang tua itu bilang, kok anak unta dikasih? Iya kan, unta itu punya bapak. Artinya walaupun udah tua kita tetap anak. Kita ini punya orang tua. Orang tua kita masing-masing telah mendahului kita. Baik itu buyut kita, nenek kita, kakek kita, itu semua adalah orang-orang tua kita yang perlu kita sedekah, kita transfer doa. Mereka, kalau mereka dulu banyak amal baiknya, insya Allah di sana akan lebih kepenak, sehingga mampu juga mendoakan yang hidup. Itu bisa mendoakan yang hidup. Cuma kalau mereka yang banyak dosa, ya sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya para wali Allah, para anbiya, para nabi itu kelihatannya dia memang nggak ada di dunia ini meninggal, tapi ruhnya itu bisa melihat kita. Loh kok bisa? Lah itu di alam, ketika Nabi mengatakan kok bisa ruh melihat kita. Di alam di kuburan kita itu diajari suruh assalamualaikum. Ketika masuk kubur, masuk ke tempat kuburan, assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallahu bikum lahikun. Itu berarti ruh itu dikehendaki Allah bisa didatangkan ke situ untuk menjawab peziarah yang memberikan yang uluk salam kepada ahli kubur yang ada di situ. Loh kalau enggak berarti Rasulullah bohong. Kalau ruh tidak bisa menjawab salam, berarti hadisnya bohong. Karena ruh yang ada di alam kubur itu bisa menjawab salam, cuma tidak kedengaran oleh kita. Andaikan kedengaran mungkin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kowe teko ini? Nah, ya kan lari dah. Jadi dia mendengar salam dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, bisa dikembalikan dengan kehendak Allah. Nah, mereka yang dikembalikan mungkin karena sibuk dengan siksaan mereka. Sementara kalau memang ada siksaan, kita yang masih hidup, yang dulu sayang kepada kita, yang dulu kita sayang pada mereka, mereka meninggalkan warisan pada kita, ngapa kita nggak mau mendoakan? Ya didoakan. Mereka meninggalkan warisan kita, ngapa kita ngedoakan? Doa itu tidak harus kenduri mengeluarkan banyak makanan, ya kalau orang punya. Seperti tadi kalau nggak punya kan Yasin setiap seminggu sekali atau setiap malam saya hadiahkan, ya Allah, bacaan Yasin ini untuk orang tua saya, ampuni mereka ya Allah, terimalah pahala bacaan Al-Quran saya, hadiahkan untuk orang tua saya, dibaca Yasin itu, di doa. Nanti doanya Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, atau qara'nahu min surati Yasin, hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan ila ruhi mbah saya ila ruhi ibu saya, Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha, Allah maghfir lahum. Nah, doakan. Nah, itulah. Jadi mereka mendapatkan siraman, transferan pahala yang kita buat bisa bermanfaat kepada mereka. Dan itu diyakini oleh kita. Dan itu ada hadisnya. Cuma tidak wajib. Kalau tidak melakukan ya nggak apa-apa. Itu masalah seperti itu. Tidak boleh nanti, oh itu sesat, nggak ada ajaran. Mana ada ajarannya, ada semua. Sampai seperti itu. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Ini butuh ngaji lama sebenarnya. Ini kan hanya sekedar aja sedikit-sedikit. Jadi
makanya kita baca Yasin setiap malam Jumat ini selain menjadi perantara untuk kita berdoa, itu Yasin itu bisa untuk macam-macam fadilahnya. Kalau tidak percaya ya baca tafsir Yasin itu sendiri. Tafsir Yasin, tanya ustadz-ustadz yang lain tentang tafsir Yasin. Banyak sekali fadilah-fadilah, hadis-hadis yang menjelaskan tafsir Yasin. Seperti Yasin itu kalau nggak tahu artinya Yasin, artinya apa itu? Kalau dalam penjelasan ulama-ulama, wallahu bimuradihi, Allah yang maha tahu. Tapi Yasin dalam konteks Arab itu Yasin itu artinya Yasin ya Muhammad. Yasin ya Muhammad. Makanya ada sholatullah salamullah ala toha rasulullah, sholatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin ala Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, itulah sedikit tentang pengertian masalah Yasin. Kenapa dibaca ketika orang takziah? Sebenarnya selain Yasin boleh, ini kan sudah cuma adatnya, tradisi. Ayo baca Yasin, baca Al-Quran, karena hadiatan, karena apa? Bisa nanti doanya Allahumma ausil taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, dari Quran yang maha agung, hadiatan wasilatan. Nah, Quran. Jadi isinya Quran macam-macam, cuma kita ini kebanyakan karena sudah enak baca Yasin, habis baca Yasin baca surat Al-Kahfi coba. Enggak selesai itu 1 jam bacaan Kahfi yang tidak pernah bacanya. Sulit. Kalau Yasin kan sudah sering, makanya Yasin aja lah. Yasin nggak bisa ya Kulhu masih nggak mampu, saking pelitnya ini ya nun. Nah itu kan ada itu ayat nun, 1 nun aja Yasin. Nah itulah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah SWT, bisa diberi kemampuan membaca Yasin, membaca Al-Quran. Kita berdoa di sini bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dijadikan anak yang soleh dan soleha. Hajat kita yang rezekinya tidak lancar, mudah-mudahan Allah lancarkan dan berkahi. Yang mereka sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang ada hajat-hajat, baik hajat dunia maupun akhirat, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita laksanakan bacaan Yasin kita. Kita niatkan bersama bahwa bacaan Yasin kita ini untuk mengirim doa orang-orang tua kita, mbah-mbah kita semua, dan juga mohon hajat kita bersama. Setiap kita punya hajat masing-masing nanti dikerentekan di dalam hati. Nanti di kalimat innama amru idza arada syai'an ayaku lalahu kun fayakun. Nggak usah panjang-panjang kali berhentinya, tapi di situ langsung hajat kita, hajat ini ya Allah. Terus nanti iya kana budu iya kana stain, di situ nanti baru nanti doa bersama kita. Ya mari kita mulai. Kipasnya panas nih. Mana? Iya panas. Aki yang panas sekarang. Saya kedinginan. Tambahin. Mari kita sama-sama awali dengan istighfar bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Ya ulilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل نسب كل ويرى أبينا آدم وأمنا حواء ومتنا ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا إمامنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سأقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسيحيين جميع الأستاذين جميع الزاني ونعمل حضرة سعادة ربي وإلى حضرة سعادة حضرة أهل سلسلة القدرة ونقشبند الجماعة الدروق وسن سلطان شبد القدر جيلاني قدس أبي القاسم جنيد البغدادي معروف الكرهي وسيدي سيسري سامود وسيدي سامي بلدنا وسيدي سيجعفر الصديق وسيدي سيسبل الحمداني أبي ياسين البستامي وسيدي سيسبد نقشبند إلى حضرة إمام رباني إلى حضرة أحمد خطيب سما سيدنا وسيدي سيطول حقل سبوجين بن سبد الكريم بندن وسيخين المكرم عبد المبارك بن نور محمد وسحمد سيب الوفا تجل الكريم وأصولهم وفروئهم وأهل سلسلتهم والأخيدين عنهم سيؤول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل قبور زمن حضر بهذا المجلس من آبنا وأمنا وجدنا وإن أنا غفر الله ذنوبنا وذنوبهم وإلى درجة بالجنة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنت القبول حاجاتنا حاجات جمّا في هذا المجلس من هوائج الدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بركاتي سورة ياسين وسورة الواقعة بركاتي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن سنغرقهم فلا يستطيعون لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وأرجلكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم ما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم
لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا